دنیا کے لمبے ترین انسان کی پیدائش اور موت۔ قابیل کے پوتے انک کی بیوی نے ایک درندے سے ہم بستری کی جس کے نتیجے میں اوج پیدا ہوا اور اپنی ماں کا پیٹ پھاڑ کر پیدا ہوا کیونکہ اس کی جسامت بہت بڑی تھی، لیکن پھر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بے شمار ہالی ووڈ فلموں کا مرکزی کردار کرنے والا دنیا کا سب سے لمبا، ظالم و جابر انسان، سچ اور جھوٹ کی آمیزش سے بھرپور کردار اوج بن انک ہے۔ پہلے تو ہم اوج بن انک کے کردار کی بات کریں گے کہ مختلف تاریخ دان اوج بن انک کے کردار کو سچا مانتا ہے یا جھوٹا۔ قرآن پاک میں اوج بن انک کا ذکر کیوں موجود نہیں؟ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اوج بن انک کا تعلق قوم عمالقہ، ایسی قوم جو اپنی صفاقی اور بربریت کی وجہ سے مشہور گزری ہے۔ اس قوم کو باقی قوموں پر ایک یہ بھی برتری حاصل تھی کہ ان کے قد اس وقت کے لوگوں میں سب سے زیادہ تھے اور چہروں سے وحشت ٹپکتی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 100 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ قوم عمالقہ نے ایسی دہشت پھیلا رکھی تھی کہ جب بھی وہ کسی سلطنت پر حملہ کرتے تو مخالفین جلد ہی ہتھیار ڈال دیتے۔ اوج بن انک بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا جس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا تھا۔ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ مشہور ہے کہ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہیں سکتا تھا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنی زیادہ تھی کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے کی مانند نظر آتے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے سرکش بیٹے قابیل کو نسل انک نامی نوجوان کی بیٹی شمریزہ سے جنوں کے دیوتا کو پیار ہو گیا، جس سے ہم بستری کے سبب ایک عجیب الخلقت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اوج رکھا گیا۔ اس بچے کا قد بہت جلد بڑھا جس کی وجہ سے کوئی لڑکی اس سے شادی کو تیار نہ تھی۔ اسی بنا پر یہ جنسی درندہ بھی بن گیا۔ اوج بن انک بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ عام خیال پایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن انک موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا، لہٰذا اوج نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ لہٰذا اللہ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی، حالانکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا۔ ایک روایت تو ایسی ملتی ہے کہ اوج بن انک اتنا دراز قد تھا کہ سمندر سے مچھلی پکڑ کر وہ آسمان میں ہاتھ بلند کرتا جس سے سورج کی تپش سے وہ پکتی اور اسے کھایا کرتا تھا۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوج بن انک نے لمبی عمر بھی پائی۔ اس کی عمر 603 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ فلسطین پر حملہ کرے، کیونکہ فلسطین کی سرزمین بنی اسرائیلیوں کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور فلسطین پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت فلسطین میں قوم عمالقہ آباد تھی جن کا سردار اوج بن انک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے 12 سرداروں کو چنا اور قوم عمالقہ میں بھیجا۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن انک تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قوم عمالقہ کا ایک دراز قد اوج بن انک تھا۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ میں سے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی گٹھڑی میں سب کو باندھا اور اپنے سردار اوج بن انک کے آگے لا کر گٹھڑی کھول دی اور کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جاسوسی کرتے دیکھا ہے۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کے قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم جلد اس ملک کو فتح کرنے آ رہے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح ہماری ہی ہوگی۔ اور اوج یہ سن کر غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا اور اپنے ملک کا ایک میوہ جو کہ ایک آدمی کے لیے کافی تھا ان کو دیا اور کہا کہ اپنی قوم کو جا کر یہ دکھاؤ اور بتا دو کہ ہمارے ہاں میوے بھی اس قدر بڑے ہیں۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو اس واقعہ کو اللہ پاک یوں بیان فرماتا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا، اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت میں ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اللہ پاک نے فتح ہمارے نصیب میں ہی کی ہے، لیکن قوم نے بات نہ مانی اور انکار ہی کرتے رہے کہ ہم عمالقہ سے جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرا میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک اسی مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ وہ سارا دن پیدل چلتے لیکن وہ میدان ختم ہی نہ ہوتا تھا اور وہ اس میں بھٹک کر رہ گئے۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اوج بن عنق کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے، اور اوج بن عنق ان کو دیکھ کر کہنے لگا، تم ہی ہو جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا ہے، لیکن پانی میری کمر سے اوپر نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا، جس سے آپ محفوظ رہے، اور آپ نے جوابی حملہ کیا اور اس کے ٹخنوں پر اپنا عصا مبارک مارا، جس کی ضرب تاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین بوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال تک اوج کی لاش وہیں پر سڑتی رہی۔ اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی کو دریا پر ڈال کر اس کے کئی سال تک پل کا کام لیا جاتا رہا۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں اس کردار کی اصلیت کیا ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اوج بن عنق کافر تھا اور والدہ زنا تھا۔ یہ طوفان نوح میں تھا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، تاہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا۔ یہ محض بے معنی اور بالکل جھوٹ باتیں ہیں، بلکہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے، زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا بھی۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو اور ان کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی کے سب کافروں کو غرق کر دیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں اوج کو تاریخ انسانی کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ پیدا کیا تھا، پھر سے آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اوج بن عنق اسرائیلی روایتوں کا ایک من گھڑت اور بے بنیاد کردار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔